اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بہترین اور قیمتی بات یاد آ گئی. میں نے سوچا چلو آپ تک شیئر کر دیتا ہوں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے. بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں. آپ نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کا عالی شان محل تھا، اور عالی شان محل میں وہ آرام کر رہے تھے. تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ اسی طرح ایک غریب انسان آیا اور اس نے اپنے جھولی سے سوکھی روٹی نکالی اور پانی کا ایک گلاس لیا اور اس میں بھگو کر کھا لیا اس نے. اور کھانے کے بعد جیسے ہی اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی نیت سے جیسے ہی پڑا تو اس کو میٹھی نیند آ گئی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. تو اس نے دل کے اندر سوچا، ہمارے دسترخوان پہ لذیذ اور بہترین کھانا رکھا ہوا ہے لیکن میں کھا نہیں پا رہا ہوں. میرے پاس رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن رومز ہیں اور میں سونا بھی چاہتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اور اس بندے کو دیکھو، اس نے سوکھی روٹی کتنے مزے کے ساتھ کھا لیا اور جیسے ہی یہ پڑا اس کو میٹھی نیند آ گئی. تو اب اس محل اور اس کھانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے جو ہمیں پیٹ بھر کے کھلا نہ سکے اور سکون کی نیند نہ دے سکے. اس کے بعد اس نے محل کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راہ میں نکل گئے. کہتے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے بادشاہ تھے اور ظالم قسم کے تھے، لیکن جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تو اس مقام پہ پہنچے کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جب وہ آرام کر رہے تھے تو رات میں سارے لوگ نکل گئے، وہ اندر کسی کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے سارے فرشتے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو فرشتوں نے ذکر کیا، یہاں پہ کوئی انسان تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہے. تو دوسرے فرشتوں نے کہا یہاں پہ ایک ابراہیم بن ادہم ہے، وہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور اس بندے کے کئی مہینوں سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. پوچھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو بتایا گیا کہ اس نے بازار سے ایک کھجور لیا تھا قیمت دے کر، لیکن اس ایک کھجور کے ساتھ دوسرا کھجور چپٹا ہوا تھا جس کو اس نے کھا لیا تھا، اور ایک کے بجائے دو کھانے کی وجہ سے وہ حرام کا غذا ان کے پیٹ میں گیا اور ان کی تب سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور اس دکاندار کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. ڈھونڈتے رہے، آخر میں ان کو ملا اور پھر اس نے معافی مانگی کہ میں نے ایک کھجور کے بجائے دو کھجور لے لیے تھے اور آج میں قیمت ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے. پھر اس نے وہ قیمت ادا کیے. کچھ سالوں کے بعد جب پھر وہ مسجد نبوی میں گئے تو یہی واقعہ پیش ہوا اور کہا کہ اب ان کی دعا قبول ہو رہی ہے. تو میرا عزیز بھائیو، بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ حرام غذا سے بچیں. اس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس کا اثر ہمارے اہل و اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے میرے بھائی.